السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اس دامن اسلام میں آئے۔ آج سیبہ ابی طالب سن 7 نبی، ان کے بارے میں آپ تک بیان پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور بہت سی معلومات حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحبک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سن 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمان کی تعداد بڑھتی جا رہی اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگو طریق جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا، اللہ اکبر، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانا پانی کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرامہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزہ کر دیا، یعنی کعبے کے اندر رکھ دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شیبہ ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے، یعنی اس پہاڑ کی گھاٹی میں جس کا نام شیبہ ابی طالب تھا، اس گھاٹی میں پورے خاندان کو لے کر وہاں پر رہنے لگے۔ ابو جہل کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمایت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و طریق در میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و طریق در میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا کر کھاتے رہے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ سنگدل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جا پائے۔ مسلمان 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوشربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود
قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو امیری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، جماع بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز کو پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جماع نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو۔ اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے۔ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجوز اللہ تعالیٰ کے نام کی پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک آدمی کو وہاں سے نکال لایا اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرامہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ سل ہو گیا، سبحان اللہ، سل ہو کر سوکھ گیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں بتائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو انشاءاللہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، اور چینل میں نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس سے کچھ آپ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سے کوئی خامی کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کے لیے میرے لیے کمنٹ میں اصلاح ضرور کیجیے گا تاکہ میں اسے سدھار سکوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔